شیخ الحدیث و داماد حضرت شیخ زکریا حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام محمد عاقل اور آپ کے والد کا نام مولانا حکیم محمد ایوب تھا جو عالم دین تھے۔ آپ کی پیدائش 9 شعبان المعظم 1355 ہجری بمطابق 15 اکتوبر سن 1937 کو ہوئی۔ سن 1947 میں جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ نے سہارنپور کی جامع مسجد میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا اور 18 اکتوبر سن 1950 میں 3 سال کے عرصے میں حفظ قرآن کریم مکمل کیا۔ پہلی محراب سن 1953 میں خاندانی مسجد مسجد حکیمان میں سنائی۔ ابتدا سے لے کر دورہ و فنون کی تعلیم مظاہر العلوم سہارنپور میں حاصل کی اور شعبان 1380 ہجری بمطابق سن 1961 میں دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد 1 سال میں فنون کی تکمیل کی۔ آپ نے بخاری شریف، قطب الاقطاب، شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، مسلم شریف مولانا منظور احمد خان صاحب سے، ابو داود مولانا اسعد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ترمذی و نسائی شریف مولانا امیر احمد کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ مظاہر علوم سہارنپور کے سابق شیخ الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شجاع الدین حیدر آبادی اور مولانا اجتباء الحسن کاندھلوی آپ کے رفقائے درس تھے۔ قوت مطالعہ، ذہانت و فطانت اور بلند پایہ علمی استعداد کی وجہ سے طلبہ ابتدا ہی سے آپ سے متاثر تھے۔ چنانچہ جس زمانے میں آپ مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھ رہے تھے تو طلبہ آپ سے کتابوں میں علمی مراجعت کیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روز نامچہ میں بھی کیا ہے۔ جامعہ مظاہر العلوم میں 1381 ہجری سن 1961 میں آپ بلا معاوضہ معین و مدرس مقرر کیے گئے۔ 1 سال بعد باقاعدہ استاد بنائے گئے اور شرح تہذیب اور نور الانوار آپ کے زیر درس رہے، اور اسی سال سے ابو داود شریف آپ کے زیر درس آئی اور تقریباً 50 سال تک یہ سبق آپ سے متعلق رہا۔ ذی قعدہ 1390 ہجری جنوری سن 1971 میں مجلس شورا نے آپ کو مظاہر علوم کا صدر مدرس منتخب کیا اور عہدہ جلیل پر 50 سال سے زائد فائز رہ کر ضعف جسمانی اور مطالعاتی مشغولی کی وجہ سے 2 سال پہلے اس عہدے سے سبق دوشی اختیار فرمائی۔ آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد اور حضرت ہی سے بیعت و ارشاد کا تعلق رہا، اور آپ کو حضرت شیخ سے اجازت بیعت بھی حاصل تھی۔ آپ کا مقام بہت اعلیٰ تھا چونکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور داماد تھے۔ اور ایک مثال آپ کے اعلیٰ مقام کو بیان کرنے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس وقت دعوت و تبلیغ کے عالمی درجے کے صوفی، حکیم الدعوت، رئیس التبلیغ حضرت اقدس مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم جیسی عظیم المرتبت بزرگ شخصیت عمر میں بڑے ہونے کے باوجود آپ سے بیعت تھے، اور حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم بھی آپ سے بیعت تھے۔ آپ کا نکاح 11 رجب المرجب 1381 ہجری بمطابق 18 دسمبر سن 1961 میں
حضرت شیخ کی صاحبزادی سے حضرت مولانا شاہ محمد عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں دعوت و تبلیغ کے امیر ثانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھایا۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تلامذہ جو آپ کی روحانی اولاد ہے، ان کے ساتھ ساتھ آپ کے کل 12 صلبی اولاد ہے، جس میں آپ کو ماشاء اللہ 6 لڑکے اور 6 لڑکیاں ہے۔ آپ کے فرزند میں نمایاں نام مولانا محمد جعفر صاحب کا ہے۔ تصنیف و تالیف کے ذوق کی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تصنیفی کارناموں میں معاون تھے، چنانچہ مضامین و مباحث کی تلاش حضرت نے آپ سے متعلق رکھا تھا۔ اس زمانے میں حضرت شیخ کی تالیفات لامع الدرری جلد دوم، فضائل درود شریف، جزء حجۃ الوداع و عمرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابواب و تراجم کی تصنیف و تالیف میں حضرت کے ساتھ مل کر مضامین کا املا کرنا وغیرہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ حضرت شیخ کے ساتھ تصنیفی کارناموں میں لگے رہنے کی وجہ سے چونکہ آپ کا مزاج و مذاق بھی تصنیف و تالیف کا ہو چکا تھا، اس لیے ربیع الاول 1398 ہجری سن 1978 فروری میں بزبان عربی تعریف و جیز عن جامع مظاہر علوم نامی کتابچہ تصنیف فرمائی۔ حضرت اقدس مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے درس مسلم کے افادات جو حضرت شیخ کے پاس جمع تھے، حضرت شیخ کی خواہش کے مطابق ان پر مولانا سید محمد عاقل صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے حواشی لگائے، چنانچہ 644 صفحات پر مشتمل کتاب شائع کروایا۔ مقدمہ الکوکب الدرری، الفیض السمائی، الدر المنضود، ملفوظات حضرت شیخ، مختصر فضائل درود شریف وغیرہ تصنیفات آپ کی علمی یادگار ہے۔ تقریباً 2023 میں ماہ شعبان میں حسب معمول بخاری شریف و مسلسلات کے اسباق کی تکمیل فرمائی، پھر نقاہت و کمزوری زیادہ ہو گئی تو بغرض علاج حیدرآباد چلے گئے، کچھ افاقہ ہوا تو سہارنپور تشریف لائے، حسب سہولت مدرسہ بھی تشریف لاتے رہے، اور ماہ رمضان المبارک میں آخری عشرے کے اعتکاف کی سرپرستی بھی فرمائی۔ ماہ شوال میں جسمانی کمزوری زیادہ ہو گئی تو متعلقین اور اہل خانہ کے مشورے سے انہیں شہر میرٹھ کے ہسپتال میں بغرض علاج داخل کروایا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں علاج جاری رہا۔ مؤرخہ 28 شوال 1446 ہجری بمطابق 27 اپریل 2025 بروز اتوار کے دن ڈاکٹرز کے مشورے سے آپ کو سہارنپور گھر واپس لایا گیا، اور بالآخر 29 شوال 1446 ہجری 28 اپریل سن 2025 میں پیر کے روز دوپہر 11:15 بجے آسمان علم حدیث کا یہ روشن ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔